گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حدیث پاک میں درود پاک لکھا اور پھر آخر میں الفاظ ہے کہ جب تک میرا نام اس میں رہے گا۔ تو کیا یہ کہ درود پاک ایسا لکھا جائے جس میں نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہو، یا ویسے نام لکھ کر درود پاک لکھا جائے؟ کیا ہے اس کا طریقہ کار، کیا ہوگا؟ یا صرف درود پاک ہم لکھتے رہیں تو تب بھی ثواب حاصل ہو جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا گیا، نام لکھا گیا محمد اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی، چھپتی رہے گی، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، بوسیدہ ہو کے بالکل ختم نہیں ہو جاتی، تو جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جب تک اس میں موجود ہے تو جو فضیلت بیان کی گئی وہ انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ اس کے لیے الگ سے ہم کاپی بھی مخصوص کر سکتے ہیں، یا جب کوئی تذکرہ آئے تبھی درود پاک لکھا جائے؟ جیسے ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اس میں سرکار علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اب لکھتے ہیں، یا پھر کبھی ویسے ہی ہم اپنے لیے کاپی مقرر کر لیں، رجسٹر رکھ لیں تو درود پاک لکھتے رہیں؟ تو جس طرح درود شریف زبان سے پڑھنے کے ثواب ہیں، تو اس میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ لکھنے کی صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو لکھنے کی صورت میں بھی درود پاک بھیجنا ہی پایا جا رہا ہے۔ تو جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا، وہ اپنی مادری زبان میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی پر درود بھیج، تو یہ بھی درود ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقاعدہ اس کے لیے عربی رسم الخط میں لکھنا یا اچھی آواز میں پڑھنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا، درود کا معنی ہی دعائے رحمت ہے، سلام کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، تو ان پہ تو رحمت اور سلامتی برس ہی رہی ہے، ان کے صدقے دیگر مخلوق پہ برس رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک رشتہ امتی ہونے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم امتیوں کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہم امتیوں پر ایک اخلاقی اعتبار سے بھی کہ اتنے احسانات ہم پر ہوئے، وہ ہماری خاطر راتوں کو اٹھتے، پاؤں متورم ہو جاتے، ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارہا دعائیں فرماتے رہتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کا اتنا خیال فرماتے ہیں، پیدائش کے وقت سے لے کے قبر شریف میں اتارے جانے تک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پہ امتی تذکرہ موجود ہے، امتی کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اپنی گفتگو کا ابتدا انتہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر اور درود و سلام پہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کالز ہمارے پاس حضور موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔
میں محمد بلال عطاری، میرا تعلق نیو کراچی سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں اور مستعمل پانی کب ہوتا ہے؟ اگر نابالغ بچہ، جو چھوٹا نابالغ بچہ یا عورتیں ایک بالٹی بھر پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیں یا اس طرح 10 سے کم پانی اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں تو کیا اس صورت میں بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟ جی حضور۔ مستعمل پانی کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ مستعمل کا معنی ہے استعمال میں لایا گیا پانی۔ ٹھیک ہے۔ تو جو پانی مستعمل ہو چکا ہوتا ہے اس کی تعریف مختصراً لفظوں میں یہ ہے کہ دہ دردے سے کم مقدار میں جو پانی ہو تو وہ قلیل پانی میں شمار کیا جاتا ہے، کم پانی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر دہ دردے سے کم مقدار میں پانی، مثال کے طور پہ بالٹی ہے یا کوئی ٹب ہے اس کے اندر پانی ہے، یا گھروں میں جو ٹینک زمین میں بنائے جاتے ہیں تو عموماً وہ کم ہوتے ہیں، یا اوپر چھتوں پہ جو ٹنکی رکھی جاتی ہے جب بنائی جاتی ہے تو وہ بھی کم، زیادہ سے زیادہ 6-8 فٹ کی ہوتی ہیں، زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سب قلیل پانی کی مقدار میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اگر اس میں کسی نے، جیسے نابالغ بچے کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو نابالغ بچے نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس وقت مستعمل ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ اگر دہ دردے سے کم مقدار میں جو قلیل پانی ہے اس میں اس کو استعمال کیا گیا تو استعمال کرنے کی اگر 2 صورتیں ہیں، یا تو اس سے حدث زائل ہو گیا۔ حدث کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی بے وضو تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی بے وضوئی ختم ہو گئی، یعنی وہ با وضو ہو گیا۔ یا اس کا غسل فرض تھا تو اس کا غسل اتر گیا۔ اب اس کے لیے پورا غسل یا پورا با وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اعضاء وضو میں ہاتھ کا دھونا یہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کا یہ بالٹی میں ہاتھ چلا جاتا ہے تو اور وہ بے وضو تھا، اس کا ہاتھ بھی دھلا ہوا نہیں تھا، تو یہ بالٹی میں جاتا ہے تو بالٹی میں جتنا حصہ اس کا پانی لگا ہے، پانی یوز ہوا ہے، تو وہ اتنے جسم کے حصے سے وہ بے وضوئی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ حدث کا ازالہ ہو گیا۔ حدث مانے بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا، تو اتنے حصے سے بے وضو ہونے کا جو وصف تھا وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو پانی تھا وہ پانی مستعمل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صورت اور ہے مستعمل ہونے کی کہ ایک آدمی با وضو ہے، صحیح، لیکن جیسے وضو پر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ اس صورت میں جیسے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وضو برقرار ہے، تو بہتر ہے کہ عصر کی نماز دوبارہ نئے وضو کے ساتھ کیے جائے، پڑھی جائے، تو یہ نور علی نور اس کو قرار دیا گیا۔ تو اب اس صورت میں اب کسی کا با وضو تھا، لیکن اب با وضو آدمی نے پھر وضو کرنے کی نیت سے بالٹی میں ہاتھ ڈالا ہے، وضو کی نیت سے کہ وضو پر وضو کر رہا ہے، تقرب حاصل کر رہا ہے، نیکی کا ایک کام کر رہا ہے، تو اس وضو پر وضو ایک تقرب نیکی ہے، تو اس غرض سے اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ پانی پھر مستعمل ہو جائے گا اگرچہ با وضو تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزیں، یا تو حدث زائل ہو جائے پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، یا وہ پانی تقرب کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے نیکی کی نیت سے، جیسے وضو کرنا ہے یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو یہ ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ اس سنت کی ادائیگی کے لیے با وضو شخص نے اگر اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے تو وہ بالٹی میں جیسے کسی نے ہاتھ ڈال کے یوں ہاتھ دھو لیا، اور اس کا مقصد ہے کہ میں سنت کی ادائیگی ہاتھ دھو کر رہا ہوں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو اس سنت اور تقرب کی وجہ سے بھی اگر وہ بالٹی میں سے ہاتھ ڈال کے ہاتھ دھو لیے تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچے کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کے پانی یہ بے وضو ہونے کا اس کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ نابالغ بچے نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو اس سے اس کا حدث دور نہیں ہوتا، تو وہ نابالغ بچے کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ خواتین اگر اپنے مخصوص ایام میں ہیں اور ابھی ان کے وہ ایام چل رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر ان کے ہاتھ پہ پانی لگتا بھی ہے تو اس سے ان کا وہ حدث جو ہے نا وہ دور نہیں ہوتا، یعنی وہ بے غسلہ پن ابھی باقی رہے گا، جب یہ پاک ہوں گی اس کے بعد پھر ان کو غسل کرنے کا حکم ہوگا۔ تو ان کے اگر پانی میں ہاتھ ڈل گئے کام کاج کی غرض سے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر جیسے کہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواتین کو ان ایام میں جو ان کے مخصوص دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں نمازوں کے اوقات میں
बावुज़ू होकर मुसल्ले पर ज़िक्र व तस्बीह वगैरह करना मुस्तहब है। वजू करना है इनको? जी जी, मुस्तहब है, वजू कहलाएगा नहीं ऐसा? वजू मतलब ये कि ये जो रूटीन है ना नमाजों के औकात की, तो ऐसा ना हो कि नमाज वो इतने दिनों तक नहीं पढ़ रही तो बच्चे सोचेंगे कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, बच्चों को नहीं पता होता। तो ये एक रूटीन भी बरकरार रहे, जिक्र इलाही से महरूमी भी ना हो, तो बेहतर है कि बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठे। तो अब ये जो वुजू करना होगा, इससे हदस तो दूर नहीं हो रहा, ठीक है, बेवुज़ू बेगुसलापन तो दूर नहीं हो रहा, अलबत्ता ये जो वुजू करना ये तकर्रुब की नियत से है, नेकी हासिल करने के जरिए है। तो ये जो वुजू होगा, इस वुजू से अगर पानी कलील पानी में जो इनके जिस्म से लग कर गिरेगा वो पानी मुस्तअमल होगा, या तकर्रुब की नियत से इन्होंने बाल्टी में हाथ डाल के यानी वुजू करने की नियत से बाल्टी में हाथ डाल दिया तो अब वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा। लेकिन अगर तकर्रुब की नियत नहीं है, वैसे ही कपड़े धोने के लिए बाल्टी भरी और उसके अंदर ऐसे हाथ डाल दिया बेधुला, तो इस सूरत में वो पानी मुस्तअमल नहीं होगा, क्योंकि अब जो हाथ डालना है वो ना तकर्रुब के लिए है ना इज़ाले हदस हुआ, तो इस सूरत में पानी मुस्तअमल नहीं होगा। तो ये तफसीली अहकामात जो मुस्तअमल पानी के हवाले से हैं। तो बहार शरीयत का जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के पानी जिनसे वुजू हो सकता है, जिनसे नहीं हो सकता, तो उसमें एक टॉपिक मुस्तअमल पानी के बारे में भी तफसील मज़कूर है। तो इसका मुताला कर लेने से भी काफ़ी हद तक इस हवाले से जो सवालात होते हैं पता नहीं होता तो मालूमात हासिल होती है। दूसरा एक अमीर अहले सुन्नत का भी पानी से मुतालिक एक रिसाला है, पानी के बारे में मालूमात गालिब ये नाम है, तो इसमें भी मुख्तलिफ अहकाम पानी के हवाले से मज़कूर हैं, तो उस रिसाले को भी ज़रूर अपने मुताले में लाना चाहिए। चाहिए ज़िम्नन पूछ रहा हूँ कि आप मुस्तअमल फरमा रहे हैं, जो भी सूरतें आपने बयान की हैं, जो याद रख सका वो याद रखे, वरना इन किताबों का बुक्स का मुताला करे। ये नापाक तो नहीं होता ना? मुस्तअमल और नापाक में फर्क है? नापाक नहीं होता, मुस्तअमल का माना नापाक नहीं है, मुस्तअमल का माना है इस्तेमाल शुदा। अब ये एक दफा एक चीज इस्तेमाल हो गई तो दोबारा उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तहारत के हवाले से वुजू के लिए या गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता दीगर जो काम है, कपड़े धोने का अमल है, फर्श धोना है, इस तरह के जो काम काज हैं, इसमें इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। खाना वगैरह के लिए नापसंदीदा इसको खाने पीने के अंदर इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाई, सवाल तो एक पूछा गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़िमन में कितने मसाइल, इस्लामी बहनों के भी मसाइल, और एक बड़ा अहम मसला आज हमने सुना कि जब इस्लामी बहनों के मखसूस अयाम होते हैं, माहवारी के जो अयाम होते हैं, इस्लामी बहनें समझती हैं, उन अयाम में भी इनके लिए मुस्तहब है, बेहतर है कि वो बाकायदा जिस तरह आम दिनों में नमाजों के औकात में वजू करके नमाज पढ़ती हैं, वो उस वक्त में भी उसी तरह नमाज के लिए नमाज की तरह वजू करें और फिर वो मुसल्ला वगैरह बिछाकर जिक्र अस्कार करेंगे। नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है, ताकि इससे एक अच्छा असर पड़े। अस्कार में मसरूफ है, तस्बीहात वगैरह, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती है, कुरान नहीं पढ़ेगी। इससे वो इस्लामी बहनें भी दर्स हासिल करें जो पाकी की हालत में भी पढ़ती ही नहीं है जी, तो वो फिर कहाँ गौर करें कि इन दिनों में भी शरीयत ने इनको इबादत से महरूम नहीं रखा, इनको रखा है कि ये अपनी रूटीन बरकरार रखें, नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन जिक्र दुरूद वगैरह और जो एक रूटीन थी इबादत की वो बरकरार रहे। तो पाकी के दिनों में तो बकायदा वो तो अच्छा, इस हालत में जब वजू किया जिक्र दुरूद के लिए और वो तकर्रुब की नियत से आप फरमा रहे हैं हो रहा है, तो क्या कुरान पाक छू सकेंगी? अब नहीं, इन खवातीन को सिर्फ वो एक मखसूस काम के लिए है, तो ये कुरान पाक को छू नहीं सकेंगी क्योंकि इनका हदस दूर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको मकसद कुछ और है शरीयत के हवाले से। ठीक है, अच्छा, एक मैसेज भी हमें इसी तरह का आया हुआ है कि क्या नाबालिग बच्चा जब कुरान पाक पढ़ना चाहे या मदनी कायदा पढ़ना चाहे तो वजू करवाना लाजिम है उसको, या बेवजू भी छू सकता है? नाबालिग जो बच्चा है उसके कुरान पाक पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वजू करना उस पर लाजिम नहीं है, यानी अगर इसने कुरान पाक छू लिया तो गुनाहगार नहीं है क्योंकि अभी वो मुकल्लफ नहीं है। सही। लेकिन चूंकि अभी ये नाबालिग है, अभी से इसको हम तरबियत देंगे, ठीक है, इसको नमाज वगैरह सिखाएंगे, नमाज के लिए वजू जो तरीका कार है, वजू के फराइज, सुन्नत, जो मुस्तहब्बात हैं, ये सब चीजें उसको सिखाएंगे ताकि जब ये बालिग हो तो उनके मुताबिक ये वजू करके अपनी नमाज वगैरह दुरुस्त करे। ठीक है, तिलावत कुरान के लिए उसके आदाब में से कि बावजू हो, कुरान पाक छूना है, तो मर्दों के लिए, औरतों के लिए जो बालिग हैं बेवजू नहीं छू सकते, नाबालिग अगरचे छू सकता है लेकिन इसको अब अदब सिखाएंगे। ठीक है, कि वजू इसने करना है। ठीक है, तो नाबालिग भी अगर जो वजू करता है, नाबालिग
جو وضو کرے گا، اب وہ وضو کر رہا ہے اس کا بنیت تقرب، اچھا تو اب یہ جو نابالغ بچے نے جو وضو کیا بنیت تقرب ثواب کی نیت سے، تو اب جو پانی ہے نا وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک صورت نابالغ بچے کے ذریعے پانی مستعمل ہونے کی فقہائے کرام نے لکھی ہے کہ حدث وغیرہ کا معاملہ وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اس کو حدث کا حکم ہی نہیں دیا گیا، تو وہاں جب حدث کا حکم نہیں تو ازالہ حدث بھی نہیں ہوگا پانی کے استعمال سے. تو یہاں یہ صورت ضرور ہے کہ مستعمل ہونے کی جو دوسری ایک صورت ہے جس میں وہ پانی بنیت تقرب استعمال کیا گیا ہو وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو اگر نابالغ بچے نے وضو کیا ہے تو اس کے بنیت تقرب ثواب بقصد ثواب وضو کرنے کی وجہ سے وہ پانی جو اس کے اعضاء سے لگ کے گر رہا ہوتا ہے وہ مستعمل ہوگا. اچھا حضور، ایک ویسے میں سلسلے کے فارمیٹ چھاٹ کر سوال ہے، ازالہ حدث، نجس، حدث، تقرب، اگرچہ ہم اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں تو کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یا ہم ترغیب دلائیں گے کہ یہ شریعت کے احکام میں ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان کو سیکھا جائے، سمجھا جائے. اب یہ ظاہر سی بات فقہ کی کتاب میں اتنے سارے الفاظ ہیں اور اسی طرح 1400 سال سے زائد عرصہ گزر کے آ رہے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، اور اسی کو ہر صدی کے لوگوں نے سمجھا، اور جس طرح کے بھی لوگ اصطلاحات ہیں تو وہ اصطلاحات ہم چینج تو نہیں کر سکتے. ان اصطلاحات میں جو قوت اور جان ہوتی ہے وہ آلٹرنیٹ کسی اور لفظ میں نہیں ہوتی. اب تقرب بنیت تقرب جو لفظ ہے، اب اس لفظ کی تشریح ہمیں کرنی پڑ رہی ہے ثواب کی نیت سے، گہرائی اس میں پھر بھی وہ حاصل نہیں ہو پائی. اب وہ جو ایک اصطلاح بن جاتی ہے اور اصطلاح میں ایک لفظ خاص ہو جاتا ہے تو وہ لفظ سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. دنیا کے معاملات میں ہم کرتے ہیں، کچھ بھی کوئی ہم چیز لیتے ہیں اس کی اصطلاحات کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا، اگرچہ ہماری زبان میں بول چال میں وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو شریعت کے احکام میں بھی ہمیں یہی ترغیب حاصل کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو یہ ساری چیزیں تو نہیں سیکھی، لیکن جب ایک ماحول ملا، جنہوں نے سیکھا ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے مشکل نہیں. مثال کے طور پر آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، یہیں اسکول کالج میں پڑھے، سارا کچھ ہے، آپ بھی کہہ سکتے تھے یار اتنی مشکل کیوں ہے، لیکن آپ نے سیکھا تو آپ کو سمجھ آ گئی. کوئی بھی چیز من جدہ وجدہ، ٹھیک ہے، کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی چیز کے لیے کوشش کریں گے کوئی بھی چیز پھر مشکل نہیں رہتی، اس کا حصول مشکل ہوگا، لیکن جب آپ کوشش کر لیتے ہیں حتی المقدور اور اس منزل تک پہنچنے کی تو منزل آسانی سے مل جاتی ہے. کوشش کرنا ضروری ہے، اور یہ کوشش بھی ہو، سیکھتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں، اور ایک اچھا ماحول ہو کہ جہاں اس طرح کے الفاظ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے پھر بھی سمجھ آ ہی جاتی ہے. تو الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو منسلک اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اگرچہ انہوں نے درس نظامی نہ بھی کیا ہو، لیکن جو اس طرح کے مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. مذاکرے میں سنتے ہیں، دیگر سلسلوں میں سنتے ہیں، کتابیں وغیرہ پڑھنے، رسائل پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو مختلف کورسز وغیرہ کروائے جا رہے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ درس نظامی نہیں ہے لیکن دیگر کورسز ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی یہ مسائل سیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے بھی اس طرح کی باتیں سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ سب کے سروں سے اوپر ہو کر گزر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو ان کو الحمدللہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو مسلمان کو دینیات کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں سمجھنے چاہیے. حج کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، تو اب یہ سب بھی سیکھنے ہی ہوتے ہیں. اب وہاں کی جو اصطلاحات ہیں وہ سیکھیں گے. آپ بولے کہ تبدیل کریں تو یہ تبدیل نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی سوچیں تبدیل کرنی ہے اور اپنی سوچوں کو دین سیکھنے کی طرف مائل کرنا ہے. جب کریں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں. ٹھیک ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں، سنائیے. محمد مزن رضا تاری جنان کی چارہ سینہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا بندہ اس طرح دعا کر سکتا ہے، یا اللہ عز و جل ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما؟ ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، یہ دعا کرنا. لیکن یہ دعا جو ہے نا یہ نہیں کی جا سکتی. سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، سب مسلمانوں کی مغفرت کی تو دعا کی جائے گی کہ یا اللہ ہم سارے مسلمانوں کی بخشش فرما. ٹھیک ہے. لیکن آگے جو لفظ ہے نا، جتنے لفظ بڑھتے جائیں گے تو قید بھی لگ رہی ہے نا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ
سارے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. تو بے حساب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کا حساب نہ لیا جائے, ٹھیک ہے, بغیر پوچھے, بغیر پرسش کیے, بغیر حساب کتاب کیے ان کی بخشش ہو جائے جنت میں تو چلے جائیں, جنت میں چلے جائیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم کا عذاب بھی نہ ہو کسی کو نہ, کسی بھی مسلمان بے حساب کو, کا مطلب کسی یہ ہے. بھی طرح سے جہنم کا عذاب نہ ہو, اور ان سے سوال جواب بھی نہ ہو, بغیر حساب کتاب کیے ان سارے مسلمانوں کو جنت میں بھیج دے. تو اب وہ روایتیں جن روایات میں جہنم میں جانے کا, بعض گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے, ان احادیث کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حساب لے گا. بعض بندوں کو ستاری فرماتے ہوئے, ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے, تو بھی اس طرح بھی حساب ہوگا کہ ان کی رسوائی بھی نہیں ہوگی لیکن حساب ہوگا, حساب ہو رہا ہے. تو البتہ بعض ایسے بھی اس امت کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حساب داخل جنت فرمائے گا, ان کا حساب نہیں ہوگا, بلا حساب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. روایت کا کچھ مضمون اس طرح کا ہے کہ 70,000 افراد اس امت کے وہ داخل جنت ہوں گے. اس طرح کے ہر ایک کے ساتھ بھی ہزاروں کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ وہ بھی بے حساب داخل ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اب یہ جتنی بھی تعداد کو اگر ہم لے لیتے ہیں, کاؤنٹنگ اگر کریں حساب کتاب, تو یہ ہزار پہ لاکھوں کروڑوں تک جائے گا, لیکن امت محمدیہ بہت بڑی تعداد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے لے کے قیامت تک کا جو طویل عرصہ ہے, یہ سارا امت محمدیہ پر محیط ہے. اس میں وہ طبقہ جو مسلمان ہیں, اہل اسلام ہیں, وہ امت محمدیہ کے جو خاص فضائل یا دعائیں وغیرہ جو کی جاتی ہیں, مسلمان جو اہل اسلام طبقہ ہے وہ مراد ہوتا ہے. جو کفار ہیں, غیر مسلم ہیں, تو امت محمدیہ کے فضائل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما, تو یہاں اس دعا کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی, جیسے شرکائے اجتماع ہیں جو یہاں موجود ہیں, سارے مدنی چینل کے ناظرین, سارے مدنی چینل کے ناظرین, تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین نہیں ہوں گے. تو اب ہم نے سارے مسلمان, ایک ایک مسلمان کو اس دعا میں شامل نہیں کیا, مخصوص کر لیا. تو اب جو کہہ سکتے ہیں اس دور میں جتنے مسلمان ہیں سب کی مغفرت بھی کیا جا سکتا ہے, بقیہ دوروں کے نکل گئے, یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے پاکستان کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما, تو یہ بھی ایک مخصوص ہو گیا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ جو سوال ہوا نا کہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما, تو تمام مسلمانوں کا معنی اگر یہ لیا جا رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان, ہر مسلمان ابتدا تا قیامت, جو مسلمان سب کی بغیر حساب لیے بخشش فرما دے, تو ایسا نہیں ہے. اس میں کثیر جو احادیث شفاعت سے متعلق ہیں جن میں حساب کتاب کا معاملہ ہے, ان احادیث کی تکذیب لازم آتی ہے. تو اس لیے یعنی ان کو جھٹلانا, گویا وہ جھٹلا نہیں رہا لیکن اس طرح کا مفہوم بنتا ہے کہ ان روایتوں کا کیا کیا جائے گا. تو ایسی دعا کہ جو روایات اور آیات قرآنیہ کے متضاد معنی پر مشتمل ہو, تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. فضائل دعا یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے احسن البیاء, ٹھیک ہے, آداب الدعا. تو اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی ہے, اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید آسان کیا ہے. پھر اس کے مشکل الفاظ جو تھے اس کو مکتبۃ المدینہ سے مزید اور آسان کر کے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے اس کو طبع کیا ہے. تو یہ بہت اچھی پیاری فضائل دعا پر مشتمل کتاب ہے, تو اس کو ضرور حاصل کریں. اس میں بھی اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ یوں تمام مسلمانوں کی اس اعتبار سے کہ کسی کو بھی عذاب نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی حساب نہ ہو, تو اس طرح سارے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کی جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں, جو سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں, سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ سنائیے.
ہم نماز کے لیے جب اللہ اکبر کرتے ہیں، جب یہ ہم کانوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں، تو اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی اللہ اکبر کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں، اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کو کہاں تک ہمیں کرنا چاہیے؟ ایک تو ہاتھ یوں کرتے ہیں اور دوسرا اللہ اکبر کرتے ہیں، تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ ہمارے جو افعال ہیں اس میں بھی غلطیاں ہیں، اقوال ہیں، باتیں ہیں، جو پڑھنا ہے اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو لفظ اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے. اللہ ہاں پہ پیش پڑھنا ہے، اور واو نہیں ہے اس کے اندر، یہاں پہ الف ہے، اور الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، تو حمزہ کاف زبر اک، اللہ اکبر. اب یہ وکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کس طرح اٹھائے جائیں گے، تو کان کی یہ لو کہلاتی ہے، جو کان کا کنارہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کان کی لو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کان کی لو پہ یہ انگوٹھا یہ مس ہوگا. مستحب، یہ سنت مستحبات پر مشتمل طریقہ عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ نارمل کنڈیشن میں ہوں گی، بالکل تناؤ نہیں ہونا چاہیے اس میں. انگلیاں زیادہ کھلی نہ ہوں، نہ بالکل بند رکھیں، نارمل جو طریقہ ہاتھوں کا ہوتا ہے. تو اس طرح کوشش کر کے یہ ہتھیلیوں کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے، اور کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے کے کنارے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہتھیلیاں حتی الامکان کعبۃ اللہ شریف کی بالکل سیدھی اسٹریٹ ہونی چاہیے. بالکل انگلیاں کھولنی بھی نہیں ہے، بالکل ٹائٹ بند بھی نہیں کرنی، نارمل طریقے سے اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس طرف سائل محترم بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اب بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، کان کھینچتے اپنے، تو کان کھینچ رہے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں، تو یا یہ انداز ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کا یہ انداز اللہ، تو یہ بھی غلط ہے. ہتھیلیوں کا رخ آمنے سامنے نہ ہو، ہتھیلیوں کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے یوں کرتے ہیں، آسمان کی طرف ہتھیلیاں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. صحیح. نہ یوں کرنا ہے، نہ آسمان کی طرف کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ یوں پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کر لی، اب تکبیر تحریمہ کا موقع آ گیا تو اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھائیں گے اور ہاتھ کشادہ کر لیں. کہیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے پہلے؟ اس کا کیا طریقہ؟ ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس انداز میں کہ لفظ اللہ سے ہمارے ہاتھ نیچے آنا شروع ہوں، اور بر جب ادا کریں تو ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے، جو جہاں بندنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تو ہاتھ باندھ لیے جائیں. تو یہ طریقہ کار ہے. اب اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کچھ مستحبات چھوڑ جاتے ہیں، کبھی سنتیں چھوڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اس تکبیر تحریمہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اکڑ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا انگلیاں بالکل نارمل ہو. اب کئیوں کو دیکھا بالکل اکڑ کے نیچے کی طرف جھک کر پھر وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اکڑ جاتے ہیں. یہ اکڑنا اور بالکل نیچے جھک کر تکبیر کرنا، کسی قسم کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جہاں آنکھیں بھی ٹائٹ بند کی ہوئی ہیں اور بڑے بقول یا ان کے مطابق یا ان کے سینس میں جو نا خشوع شاید وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں تکلف نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو تکلفات سے نماز میں تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو جسمانی ڈھانچہ جس انداز کا نارمل ہے، بس یہ کہ ہمیں اس کو سنت کے تابع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور توجہ ہونی چاہیے، توجہ کی طرف ہونی چاہیے. اصل آزاد نہیں ہے، توجہ درکار ہے. جی ایک اور ویڈیو سوال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں قضا رہ جاتی ہیں اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نماز جس کی بکثرت قضا ہو چکی ہے تو اس کو اپنی تمام جتنی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کی، ان تمام نمازوں کی کیلکولیٹ کرے، کاؤنٹنگ کرے، اور اس کے بعد ان کی ادائیگی شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ اب کھلی آنکھ ہوا سویرا تو پچھلی جو کچھ نمازیں سب معاف، ایسا معاف نہیں. یہ سب قضا کرنی ہے، ان کی ادائیگی کرنی ہے. توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا قضا کا سچی توبہ سے، لیکن نمازیں جو ادا کرنی ہیں وہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا آسان طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر باقاعدہ ایک رسالہ موجود ہے قضا نمازوں کا طریقہ. تو اس کا مطالعہ کرنا یہ بہت مفید رہے گا. اس کا مطالعہ کریں، اس میں کوئی بات سمجھنے والی ہو. اگر یہ کتاب لے ہی نہ لیں، کیونکہ ہر دوسرے سوال میں آ جا کر نماز کے احکام کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، تو یہ لازمی سمجھا جائے. جو مسلمان ہے
जो आकिल व बालिग है, जिस पे नमाज फ़र्ज है, तो नमाज के मसाइल सीखना तो ज़रूरी है। अब नमाज के मसाइल सीखने के लिए एक आसान से आसान सूरत वो हमारे सामने नमाज कई के ज़बानों में इसकी अहमियत है कि इसको बहुत सारी ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया और मुख्तसर भी है, यानी बहुत तवील नहीं है कि जिसको पढ़ने में ज़रूरी मसाइल इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद फिर पता चलता है कि बहुत सारी गलतियां मैं अपनी नमाज में करता था। तो इस पर भी हमारी किताब मौजूद है। जी। तो अब ये इस किताब का मुताला करने का फायदा ये होता है कि अपनी गलतियां सामने आती हैं। ठीक है। कोई दूसरा हमें समझाता है, एक किताब भी हमें समझा रही होती है खामोशी से, तो बस औकात किताब का समझाना समझ में आ जाता है। मसाइल भी हैं और ज़िम्नन जो मदरी फूल इसके अंदर बयान किए गए कि एहतियातें, और ये यानी बहुत ही लाजवाब किताब है। इस्लामी बहनों के लिए भी अमीर अहले सुन्नत की किताब है, इस्लामी बहनों की नमाज। तो इस्लामी बहनें उस नमाज की किताब का मुताला करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पढ़ी है उन्हें अपनी नमाज की फिक्र तो पैदा हुई है, और जो गलतियां पहले होती थी उन गलतियों का इजाला करते हैं, उनको आइंदा उन गलतियों का इर्तिकाब नहीं करते, बल्कि यहाँ तक भी पूछते हैं कि हम पिछली जमाने में पिछले जो अरसा हमारा गुजरा है उसमें ये गलतियां करते थे, अब क्या नमाज हो गई थी नहीं हुई थी। मतलब ये एहतियात वाला पहलू उनका मौजूद होता है, जहन बन जाता है। ठीक है। और किताब आप चाहे इसको जो जिल्द की सूरत में आप हासिल कीजिए या उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जहाँ बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में शेयर कर रहे होते हैं, इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अपने जो टीचर्स हैं जिनके पास आप पढ़ते थे उनका नंबर है तो उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों को पहुंचाएंगे कि जिनका ताल्लुक ज्यादा लोगों से है, तो इंशाल्लाह आपके पहुंचाने का फायदा भी यूँ समझ लेके ज्यादा हो जाएगा, वो आगे मजीद आम होती जाएगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, कई लोगों के फैनशिप बहुत ज्यादा होती है, उनके पेजेस हैं उस पर शेयर कर दें और तरगीब दिलाएं। और हर घर में होनी चाहिए नमाज के जारिया वाली सूरत है आपके इस तरह करने से, किताब पढ़ने, किसी को समझाने से, किसी को किताब गिफ्ट करने से, अगर वो अमल करने लगेगा, अपनी नमाज की इस्लाह करेगा, तो जो जो मसाइल उसने सीखे आपकी दी हुई किताब से, तो इन सब चीजों का किताब उसकी भी आप किताबों ही की अगर तरकीब दिलाएं तो मदनी पन सूरा जो औराद व वज़ाइफ हैं, नवाफिल पढ़ना है, खत्म गौसिया पढ़ना है, कसीदा गौसिया पढ़ना है, बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। घर में एक मर्द औरत जो वज़ाइफ वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मदनी पंसूरा में वो सारी चीजों को जमा तकरीबन कर दिया है। सूरतें भी हैं, औराद व वज़ाइफ भी हैं, नमाजों से मुतालिक अहकामात हैं, तो रोज़ों से मुतालिक अहकामात हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर डाली गई हैं। ये किताब अगर आप इस किताब में क्या है, इसकी अगर फहरिस्त का मुताला कर लेना, ये जो किताबें हम बता रहे हैं कि इन किताबों में ये कुछ है, तो आप इनकी फहरिस्त पढ़ें। फहरिस्त पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये किताब इतनी जामे है और हम इस किताब से अब तक दूर थे। तो ये किताब तो हमारे पास बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। ठीक है। तो अब खैर अगर पहले नहीं आई तो अब आ गई, अब आपको तरगीब दिलाई जा रही है, तो अभी हासिल कर लें इंशाल्लाह। इसका मुताला करने के बाद इसमें ऐसी चाशनी इन किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ता है तो पढ़ता चला जाता है और अपनी गलतियां दूर होती रहती हैं उसकी। ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।